السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے بھی جوائن کیا۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں، اس کو لے کر کافی بھونچال ہے۔ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے، جو سائبر سیکیورٹی ہے، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آڈیو لیکس جو ہیں اس کو لے کر جو اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے رہنما فواد چودھری کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس وقت حکومت ہیکرز کے ساتھ بہتاؤ کر رہی ہے اور وہ مطالبات کر رہے ہیں، وہ اربوں میں پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان لیکس کے عوض۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ کیسے سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا، یہ اگر بگ کیا گیا تو کیسے کیا گیا، وہاں پر جو سیکیورٹی ہے، جو انٹیلیجنس ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، وہ کیا کر رہی تھی، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا سنگین چیلنج بن گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب آج ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ قدریں کمی آئی ہے، تقریباً 2 روپے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو واپسی ہے اور بطور وزیر خزانہ ان کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا اسحاق ڈار معیشت کی ناؤ جو بیچ منجھدار ہے اس کو نکال پائیں گے؟ اس پر بھی آج مفصل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، انتہائی اہم معاملہ ہے یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اور آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں، اور انتہائی سارے تقریباً وزراء ہیں، سینئر کیبنٹ ممبر ہیں جنہوں نے اس حکومت کے، اس ریاست کے اہم معاملات کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا اور اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پہ آنی چاہیے؟ دیکھیں 2-3 اس کے پہلو ہیں، ابھی ڈسکس کرتے ہیں ہم عمران اسماعیل صاحب سے بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہمارے جو اعلیٰ ترین ایوان ہے جہاں نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں جن کی ایک سینسٹیٹی بھی ہوتی ہے اور جن کو سیکریٹ اور سیکیور رکھنا بھی ایک اہم ترین، ایک تو یہ ہے کہ اس پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ کوئی باہر کا ایلیمنٹ ہے یا مقامی طور پر کوئی اس میں سہولت کار ہے، کوئی سہولت کار ہے، اور اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کیسے ہوئی، وہ ان اجلاسوں میں کیسے شریک ہوا، اس نے بگنگ کی کوشش کی تو کیسے کر لی، اور ہمارا جو سائبر سیکیورٹی کا ہے سسٹم ہے وہ کیسے ناکام کیا گیا، یا فون ہیک ہوئے منسٹرز کے، اگر فون ہیک ہوئے ہیں وہ بھی ایک پہلو ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے اس کا سب سے زیادہ کہ اس ابھی تک جو ہمارے سامنے آئی ہیں چیزیں، اس کا تعلق حکومت اور اپوزیشن کے معاملات سے ہے، اور اس میں غیر سرکاری لوگ بھی ملوث ہیں جن کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، جن کا پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ بھی اہم ترین فیصلوں میں رائے دے رہے ہیں، ذاتی مفاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ ایک اور پہلو ہے کہ وہاں اب معاملات جو ہیں وہ سرکاری عہدیدار، قومی مفاد اور اعلیٰ ترین جو ہمارے قوم کا انٹرسٹ ہے اس کے بجائے ذاتی معاملات پر کچھ لابسٹ اور انفلوئنسر وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ذاتی مفادات ہی ڈسکس ہو رہے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں، اور اس میں اداروں کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر کسی ویسٹرن کنٹری میں، جمہوری ملک میں یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو اب تک تحقیقات کا آغاز بعد میں ہوتا۔ 4-5 لوگ جو بنیادی جن کی ذمہ داری تھی اور اس میں کوتاہی، وہ سیک ہو چکے ہوتے، پنشمنٹ ہو چکی ہوتی، اس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوتا کہ باقی کون ہے اس میں۔ لیکن ہم 3 دن سے تو یہ تماشا ہو رہا ہے نا، اب اعلان ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ارشاد صاحب، عمران کہ اب تحقیقات ہوں گی۔ لیکن میرا خیال ہے ہم عمران اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ اقتدار میں تھے ابھی 5 ماہ پہلے تک، یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم ہاؤس یا گورنر ہاؤس آپ کے دور میں بھی یہ امکان موجود ہوتا تھا کہ یہ بگنگ ہو رہی ہے اور یہ کسی وقت لیک بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی باتیں وہاں بھی ہوا کرتی تھی؟ اس بارے میں ہمیں ذرا بتائیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس سطح پہ ہوئی ہے، نااہلی یا نالائقی یا ناکامی؟ جی بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ دیکھیے جب میں گورنر تھا تو اس چیز کا خدشہ
رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آ کے کوئی ایسی ڈیوائس چھوڑ گیا ہو, کوئی آج کل بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز آتی ہیں, ان سے بگنگ ہو سکتی ہے. تو اس کی باقاعدہ جو گورنر ہاؤس کا جو کمرہ ہے گورنر کا, اور جو جہاں پہ ہالز ہیں جہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ صاحب آیا کرتے ہیں, وہاں کی باقاعدہ سویپنگ ہوتی ہے. پھر گورنر ہاؤس کے پاس اپنا بھی سویپنگ اکوپمنٹ ہے جس سے وہ خود بھی گائے بگائے چیک کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی سیکورٹی بریچ ہو, سائبر بریچ ہو اس کے اندر. اور پرائم منسٹر ہاؤس تو ظاہر ہے کہ گورنر ہاؤس تو ایک چھوٹی اینٹی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس تو ایک بہت بڑی جگہ ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ملک کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پہ فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ جہاں پہ ملک کی سیکیورٹی کے فیصلے ہونے چاہیے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو بریچ ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں بڑا سیریسلی. یہ بڑا سیریس ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کو وریڈ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا کمرہ بھی سیکیور نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ ہے جو سیکیور ہے جہاں پر بیٹھ کے وہ ملک کے بارے میں فیصلے ہو سکیں. لیکن جو چیزیں باہر آئی ہیں وہ واقعی قابل غور ہیں کہ وہاں تو صرف بیپار ہو رہا ہے, وہاں تو بیپاری بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو بیٹے کا انڈیا سے پلانٹ آ جائے تو وہ بجلی کے لیے, اور وہ اس کی جو وہ ہے سوسائٹی ہے یا کیا ہے, وہاں پہ بجلی پرووائڈ کر دی جائے, اور گاڑیاں کیسے آ جاتی ہیں, وہ ساکھدار اس کے ایکسپرٹ ہیں, وہ آ کے بتائیں گے. کاروبار کے علاوہ تو کوئی بیپار کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی. لیکن عمران صاحب ہم سبسٹینس پہ آتے ہیں, جو ڈسکشن ہم اس پہ آتے ہیں کہ ایک اور بڑا سیریس معاملہ ہے جو ہم یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ اس سسٹم میں رہے ہیں, آپ نے یہ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا ہے, یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی ملنے جو آ رہا ہے تو وہ شخص ہی بگڈ ہو, تو اس کے لیے میکینزم کیا ہوتا ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آنے والے کی کیا اسکروٹنی ہوتی ہے, یا رینڈملی لوگ وہی واک تھرو گیٹ سے نکل جاتے ہیں؟ نہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جاتے ہیں تو موبائلز آپ کے باہر, میں بینگ اے گورنر میرا موبائل باہر رکھوا لیا جاتا تھا, اور ایک پروٹوکول ہے گورنر وہاں کا, باہر آپ موبائل چھوڑتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک الیکٹرانک گیٹ سے واک تھرو کرتے ہیں کہ میٹل ڈیٹیکٹر سے اور ساری چیزوں سے تو ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, گورنر پرائم منسٹر کے آفس کے اندر کوئی اگر آ کے بگنگ ڈیوائس لگا جائے, یا خود پرائم منسٹر کا فون بگڈ ہو اور وہ اس کے مائک کے تھرو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو, تو میں نہیں کہہ سکتا. باقی اٹس ناٹ اے سمپل جاب, تو اس کے اندر کوئی انسائڈر انوالوڈ ہوگا جو یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ کوئی باہر کا آدمی کر نہیں سکتا, یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. لیکن اس میں جو تینوں آئی ہیں وہ سیاسی نوعیت کی ہیں, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی گروہ نہیں ہے, کیونکہ بین الاقوامی گروہ اگر ہوتا تو وہ ہماری جو سیکیورٹی کے حوالے سے, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, یا ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات سامنے لاتا. جو باتیں سامنے لائی گئی ہیں وہ تو اس نوعیت کی ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون یا حکمران اتحاد میں جو چیزیں متنازع چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, یا شریف فیملی کے اندر کے ذاتی جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو مقصد جو ہے حکومت کو یا پرائم منسٹر کو جو ہے انڈرمائن کرنا ہے یا ملائن کرنا ہے. کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو سامنے نہیں لایا گیا, تو اس کا مطلب ہے یہ لوکل ہینڈلر ہیں. ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں سارا وقت وزیر اعظم کا جو انہی باتوں پہ لگتا ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہی نہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ. وہاں کاروبار سے فرصت ملے تو آگے کہیں پہ چلیں. دیکھیں ارشاد صاحب, فیصل صاحب, آپ بڑے جید قسم کے آپ لوگ صحافی ہیں, اور بڑے عرصے سے آپ کی گہری نظر بھی ہے صحافت کے اوپر, اور ان ساری معاملات کو آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان ان حالات سے اور معاملات سے گزر رہا ہے, یہ بارہا پاکستان میں ہوا ہے. اور ہاں, پہلی دفعہ جو چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اتنی ریزسٹنس دی ہے جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملی, اور اس ریزسٹنس کے نتیجے میں نئی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو شاید پہلے نہیں ہوئی. لیکن جو سٹوری ہے حکومت کو برطرف کرنا, اور وہ اس کے پیچھے سازش کا عنصر ہونا, اور وہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, ہم نے دیکھی ہیں پہلے بھی اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو.
لیکن یہ جو اس وقت قومی موومنٹ ایک عمران خان لے کر چلے ہیں، جس طرح لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اب 52 جلسے وہ کر چکے ہیں جب سے ان کو ہٹایا گیا اس کے بعد سے، اور ہر جلسہ پچھلے جلسے سے بڑھ کر بڑا جلسہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک الگ امپیکٹ اور ایک پریشر اس حکومت پر بھی ہے اور اس کے ہینڈلرز پر بھی ہوتا ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، جس طرح سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے، اور جو ہماری اس وقت جیسی بھی یہ حکومت ہے اس کے لیے تو انتہائی ایک تشویشناک سچویشن ہے کہ ان کی اگر جو سب سے موسٹ سیکیورڈ اور سیف جگہ جو سمجھی جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس، وہی اگر سیکیور نہیں ہے تو یہ ان کی نااہلی بھی ہے، ان کی نااہلی ہے حکومت کی، میں سمجھتا ہوں، اور کسی کی میں طرف اشارہ نہیں کر رہا، ان کی نااہلی ہے اور ان کی یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ ان کی اس جگہ پہ جہاں سے پاکستان کی بقا کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سیکیور نہیں رہی ان کے آنے کے بعد سے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان وہاں پر تھے تو اس کی ایک بڑی سیکیور اس جگہ کو سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں۔ میں عمران صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، 52 جلسوں کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ستمبر کے آخر میں لانگ مارچ کی کال کا کہا تھا، اب رحیم یار خان جلسے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کال دیں گے، لیکن اب پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کیا معاملات کچھ چل رہے ہیں، کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، اس لیے ابھی تک آپ اس جو آپ کی ویو ہے اس مومنٹم کو آپ کیش نہیں کر رہے، لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے؟ ہاں، اس میں ایک چیز اور بھی قطع کلام معاف ایک شامل کر لیجئے کہ خان صاحب نے اب کہہ دیا ہے کہ سائفر پر اگر کمیشن بن جاتا ہے تحقیقاتی تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ لانگ مارچ کو آپ نے اسی لیے مؤخر کیا ہے، کال نہیں دے رہے؟ نہیں، دیکھیں، لانگ مارچ کی کال تو خان صاحب نے دینی ہے، وہ کب دیتے ہیں؟ پارٹی کو انہوں نے بالکل بھرپور تیاری کے لیے کہا، ہم ایک پیریڈ ہو گیا، ٹائم ہو گیا جس سے ہم تیار کر رہے ہیں، اپنی جو تنظیمیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے، پبلک چارج ہو گئی ہے، اب خان صاحب کی مرضی ہے وہ کس دن کرتے ہیں، ٹائمنگ خان صاحب کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو خان صاحب نے کھیلا ہے سیاسی طور سے وہ بڑا زبردست میچ انہوں نے کھیلا ہے، اور انہوں نے اوپوننٹ کو یہ گیس نہیں کرنے دیا کہ وہ کس وقت کیا کرنے والے ہیں، اور یہی جو ان کو وہ کیپ گیسنگ والا انہوں نے رکھا ہوا ہے اپوزیشن کے لیے، اس سے وہ کافی پریشان بھی ہیں۔ وہ کنٹینرز لاتے ہیں، خان صاحب اعلان نہیں کرتے، وہ کنٹینرز ہٹا دیتے ہیں، خان صاحب مومنٹم اور اوپر لے جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی میں بند کر دیں گے، وہ اپنے آپ کو ہی بند کر لیتے ہیں، 21 کلومیٹر کی تو ان کی حکومت ہے، اس میں بھی وہ کنٹینر لگا کے اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کنٹینر کھل جاتے ہیں۔ تو خان صاحب بھی بڑا زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلاننگ کے ساتھ وہ اپنا یہ سارا حساب کتاب لے کے چل رہے ہیں، اور جو کال خان صاحب اب دیں گے وہ ایک فائنل کال ہوگی، جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں فائنل کال دینے والا ہوں، تو وہ جب بھی دیں گے وہ ان کو پتہ ہے وہ کب دیں گے۔ اگر آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں عمران صاحب، اگر آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں، اس پہ کمیشن بھی بن جاتا ہے، تو کیا جو آپ نے امپورٹڈ گورنمنٹ اور سازش والا جو آپ کا نیریٹو تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ زمین بوس ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ اگر تو کمیشن کی انکوائری ہونی کس پہ ہے، وہ سائفر پہ ہونی ہے، اور سائفر پہ انکوائری میں ہم جو نتائج ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو قوم کو بتا رہے ہیں بار بار کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، تو اس کے اوپر وہ کمیشن رپورٹ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ کمیشن کوئی یک طرفہ کمیشن نہیں ہوگا کہ اس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز اور سلیمان شہباز وہ ہوں گے، اس کے اندر نواز شریف بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے، خاندان بیٹھ کے، اس کے اندر خان صاحب آگے بتائیں گے بہتر، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جوڈیشری کے ارکان ہوں گے، اس کے اندر بیوروکریٹس ہوں گے، اس کے اندر فوجی لوگ ہوں گے، اس کے اندر ایک کمیشن آپ نے 2014 میں ڈیمانڈ کیا تھا عمران صاحب، ایک کمیشن آپ نے 2014 میں ڈیمانڈ کیا تھا، وہ بن بھی گیا تھا، اور پھر اس میں منظم دھاندلی کی آپ کی ڈیمانڈ تھی، لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکی منظم دھاندلی، تو اگر کمیشن کی کوئی بھی فائنڈنگ آتی ہے آپ اس کو منوان قبول کر لیں گے؟ اب یہ کہنا ابھی سردست مشکل ہے، پہلے تو یہ پتہ چلے کہ وہ کمیشن بنانے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں، اگر وہ تیار ہیں تو وہ کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہوگی، وہ کمپوزیشن اگر ساری پارٹیاں اس پر متفق ہوتی ہیں
تو پھر اس کے بعد آگے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے ایسی بات کی ہے کہ کمیشن ہونا چاہیے تو وہ پھر اس کے نتائج کو بھی تسلیم کریں گے. نہیں، ایک مفروضے پہ بات کر لیتے ہیں عمران اسماعیل صاحب. TOR بنتے ہیں کہ جی یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سائفر جو تھا ایک منظم سازش تھی یا صرف پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی. اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ منظم سازش نہیں تھی، جس طرح نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی یہ بات سامنے آئی. اور مداخلت ہوتی ہے تو پھر آپ کا نیریٹو تو زمین بوس ہو جائے گا. بالکل دیکھا جائے گا جی، ہم اس سے آنے والے وقت کے مطابق فیصلہ کریں گے. میں آپ سے کہوں کہ یہ سازش کو مداخلت کا نام دینا، مطلب مجھے تو آج تک ڈفرینس ہی نہیں سمجھ آیا کہ ایک بیرون ملک سے کسی نے بیٹھ کے مداخلت کی اور اس مداخلت کے نتیجے میں ایگزیکٹلی وہی ہوا جو اس میں لکھا ہوا تھا. جو دھمکی یا تڑی جو چڑھائی گئی تھی وہ ایگزیکٹلی وہی حرف بحرف ہوتا گیا. تو اور سازش کس طرح ہوتی ہے؟ مطلب اور سازش ہم کہیں گے کس چیز کو؟ اور لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے کہ اگر پاکستان کسی اور ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے، اس کے سفیر کو بلا کر کہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان کے منسٹر نے یا کسی نے بات کی جو ہو جائے اس ملک کے اندر، تو یہ سازش کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے. اسی کو سازش کہتے ہیں. اور سازش کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا جی عمران صاحب، اب اسحاق ڈار صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہ جادوگر سمجھے جاتے ہیں معاشی معاملات کے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جناب شیخ رشید صاحب نے ان کو چیلنج دیا کہ ڈالر کو 125 سے کو 110 پہ لا کے دکھائیں. اس نے لا کے دکھا دیا. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. آج جب کل ان کا اعلان ہوا واپسی کا، آج ڈالر اوپن مارکیٹ میں 6 روپے سستا ہو گیا اور انٹر بینک میں بھی 2 روپے سستا ہو گیا. آ جاتے ہیں وہ معیشت بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا اور پھر آپ کا جو فوری الیکشن کا مطالبہ ہے وہ کتنا کمزور ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کوئی آپ نے کیلکولیٹ کیا؟ دیکھیے، ایک تو میں اس پہ بھی حیران ہوتا ہوں کبھی اپنے آپ میں کہ ایک عجیب ملک ہے پاکستان کے. کسی ملک میں وزیر اعظم کے طیارے میں یہاں سے بھاگ کے گئے تھے اسحاق ڈار، اور تقریباً 4.5 سال بیمار رہنے کے باوجود ان کے اندر اچانک سے اتنی انرجی آ گئی کہ وہ اسی وزیر اعظم کے طیارے میں جس میں بھاگ کے گئے تھے وہیں سے واپس آ رہے ہیں. ایبسکانڈر بھی رہے، وہ ملزم بھی رہے، ان کے اوپر جو دفعیں بھی لگیں، اور وہ اچانک سے اب ساری چیزیں معاف ہونا شروع ہو گئیں اور وہ واپس آئیں گے اور آ کے وہ وزیر خزانہ بھی بن جائیں گے. اور ان کی جو جادوگری ہے، ڈارونامکس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی یہی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 125 سے 110 پر لائے تھے. تو وہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں ڈالر میں، دیکھیں نا، یہ تو ڈیمانڈ میں سپلائی ہے نا. ڈالر شارٹ ہوگا، مہنگا ہوگا، ڈالر وافر مقدار میں ہوگا، سستا ہوگا. وہ انہوں نے پمپ کیا بازار میں، جس کی قیمت آج بھی ہم چکا رہے ہیں. اور آج بھی یہی ہوا ہے کہ جب ان کے آنے کا اعلان ہوا تو ان کی خواہش کے مطابق کہ بادشاہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی میں، ان کے آنے کی خوشی میں ڈالر پمپ کر دیا جائے. تو آج مارکیٹ میں ڈالر پمپ ہوا ہے. آج ڈالر مارکیٹ میں پمپ ہونے کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ نیچے آئے ہیں. لیکن عمران صاحب، یہ پمپ کون کرتا ہے؟ حکومت پاکستان کرتی ہے. حکومت پاکستان کرتی ہے اسٹیٹ بینک کے تھرو. اور کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کوئی آدمی جا کے لے آ کے تو نہیں بازار میں ڈال دیتا. نہیں، دیکھیں ان سے تو ایک لابی بھی مشروط ہے نا کہ کاروباری لوگ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا وہ بھی اس میں شراکت دار ہیں؟ سوری، دوبارہ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے تو حوالہ دیا جاتا ہے کہ کاروباری لوگوں کا بھی ان پہ بڑا اعتماد ہے، ایک باضابطہ کاروباری لابی انہیں سپورٹ کرتی ہے. تو کیا وہ بھی اس عمر میں ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، کاروباری لابی تو ہر اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ جہاں سے ان کے کاروبار میں بہتری آئے. کاروباری لابی عمران خان کو بڑا زبردست سپورٹ کری تھی جب عمران خان حکومت میں تھے. میرے پاس گورنر ہاؤس آتے تھے، ملتے تھے، سب اپنے خوشی کا اظہار کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں اتنا نفع نہیں کمایا جتنا انہوں نے عمران خان کی حکومت میں 2 سال میں 3 سال میں کما لیا. مفتاح صاحب کے لیے کیوں پمپ نہیں کیا گیا؟ کاروباری بیٹھے ہیں. مفتاح صاحب کے دور میں تو یہ پمپنگ نہیں ہوئی. IMF آڑے آتا تھا. اب IMF نہیں روکے گا؟ نہیں، یہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. یہ تو ان کے آنے کی خوشی میں نہیں ہوتا تھا. پرانے زمانے میں بادشاہ حضور آتے تھے تو اشرفیاں اچھالی جاتی تھیں. یہ وہ اشرفیاں پھینک رہے ہیں، ساری زندگی تو نہیں پھینک سکتے وہ اشرفیاں. تو تھوڑی سی پھینکی ہیں
اس کے نتائج آ جائیں گے, وہ اشرفیاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے پاس اشرفیاں ہیں کہاں بانٹنے کے لیے اب؟ ناؤ وی ڈونٹ ہیو دوز دیٹ کائنڈ آف لبرٹی. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اسحاق ڈار آ کے کوئی بہت بڑا ڈفرینس کریں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے ہی ماؤتھ پیس رہے ہیں. وہ وہی کرتے رہے ہیں جو اسحاق ڈار نے کہا تھا, کہتے رہے. اب جو اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فائنانس منسٹر آ رہے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہ اکنامک منسٹر آ رہے ہیں, جس میں وہ تیل کے پرائسز وہ کنٹرول کریں گے, وہ ملک کی اکانومی کو وہ دیکھیں گے, ملک کی ساری سچویشن کو, پولیٹیکل سچویشن کو وہ دیکھیں گے, وہ فائنانس کو وہ دیکھیں گے. شہباز شریف تو صرف شو شاہ کے لیے رہ جائیں گے کہ وہ بس غیر ملکی دورے کرتے رہیں, جو ان کا شوق بھی ہے, ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں, اور پیچھے یہ ساری پالیسی اور سارا اسٹرکچر اسحاق ڈار چلائیں گے. تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر یہ بنیں گے, یہ خالی فائنانس منسٹر نہیں بنیں گے. صحیح ہے, ٹھیک, بہت شکریہ. سابق گورنر سندھ عمران صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب, ایک اور بڑی آج حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. گورنر پنجاب نے نوٹس لیا ہے, اور نوٹس انہوں نے جی سی یونیورسٹی میں جو آج ایک تقریب ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان نے شرکت کی, اور سیاسی سرگرمی پر انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے, اور وی سی سے انہوں نے جواب بھی طلب کر لیا ہے. پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سیاسی سرگرمیوں کی تاریخ کیا ہے, اور یہ سیاستدان جو بہت نامی گرامی لوگ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس یونینز کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا, ان کو بنانے میں کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں, یہ گورنر صاحب بادشاہ آدمی ہیں, انہیں یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے, اور یہ بات تنقید کی بنتی نہیں ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ایک دور میں باقاعدہ بار روم اور پنجاب یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, انجینئرنگ یونیورسٹی اور جو کراچی یونیورسٹی, یہ باقاعدہ جمہوری قوتوں کے, سیاسی قوتوں کے ایک قلعے ہوا کرتے تھے. ایوب خان کے دور میں جب پابندیاں لگتی تھی سیاسی سرگرمیوں پر, ایون ضیاء الحق کے دور میں, مشرف کے دور میں, تو ہمارے سیاستدان, ہماری طلباء تنظیمیں ان کو مدعو کرتی تھیں, وہاں ڈسکشنز ہوتی تھیں. مولانا مودودی, ایئر مارشل اصغر خان, خان عبد الولی خان, اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں, میاں ممتاز خان دولتانہ. اسی کا نتیجہ تھا کہ ان یونیورسٹیوں سے احسن اقبال جیسے لوگ, جاوید ہاشمی جیسے لوگ, حسین حقانی جیسے لوگ, طالب علم رہنما, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے ان کے نقطہ نظر سے, لیاقت بلوچ, جہانگیر بدر, فرید پراچا, یہ لوگ انہی یونیورسٹیوں سے نکلے, کیونکہ وہاں ایک سیاسی تربیت بھی ہو رہی ہوتی تھی. جب ہم نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی, یونینوں پر پابندی لگائی, منشیات کا کلچر آیا, کلاشنکوف کا کلچر آیا, لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے, اور وہ ماحول جو ایک نرسری ہوتی تھی سیاست کی, جمہوریت کی, وہ ہم نے خود بند کر دی. آج اگر عمران خان وہاں چلے گئے, مریم نواز صاحبہ نے جب کیریئر کا آغاز کیا ہے, پولیٹیکل کیریئر کا, وہ کنیڈ کالج میں گئیں پہلے, پھر پنجاب یونیورسٹی میں ان کا خطاب ہوا, لیپ ٹاپ وہاں اسکیم جو تھی وہاں سے آغاز ہوا. یہ حیران کن ہے نوٹس بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کون سی ایسا کام ہو گیا ہے کہ آپ نے اس کا نوٹس لے لیا. رانا صاحب سے پہلے اسی پہ رائے لے لیتے ہیں. رانا صاحب سے میرا خیال نہیں, رانا صاحب سے ہم زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے رانا صاحب, اس حوالے سے ہم ذرا بریف کیجئے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اگر محفوظ نہیں ہے, اور ہمارا سائبر سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ اتنا ویک ہے کہ 140 گھنٹے کی کنورسیشن ہے مختلف, وہ ساری نکل جاتی ہیں, اور پھر سنا ہے کہ اربوں روپے مانگے جا رہے ہیں کہ جی دیں تو آپ کے حوالے کریں گے. تو آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, اور ابھی تک کیا کارروائی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے جی سی یونیورسٹی کی, میرا تو خیر وہ کالج ہے, میں 6 سال وہاں پڑھا ہوں, اور وہیں سے میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں.
لیکن مجھے وہ ڈسپلن یا وہ چیزیں اب نظر نہیں آتی جس طرح اس کا ایک نام تھا ایشیا کا بیسٹ انسٹیٹیوشن تھا ایجوکیشن کا. لیکن آج جو حالات ہیں اور مجھے تو کہتے ہیں کہ کچھ وائس چانسلر کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے. لیکن جو آپ بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں اس پہ میں نے اس لیے بات آپ نے اس کو غیر ضروری یا کم اہمیت والی ٹاپک ڈکلیئر کر دیا, لیکن میں نہیں سمجھتا. دیکھیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں ایکٹیویٹی وہ یونینزم تھی, اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھیں اور وہاں الیکشن ہوتے تھے, ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا ہمارے جنرل کالج میں ہمارے تو ویسے ہی 2 گروپس ہوتے تھے, کسی پارٹی بیس پہ نہیں ہوتے تھے کہ جی یہ فلاں پارٹی ہے. کچھ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ یوز بھی کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو مختلف ایجوکیشن کے حوالے سے اور ان کو اپروچ کرتے تھے جو وہاں پہ لیڈر ہوتے تھے یا کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, چاہے تاشقند کا جس طرح مسئلہ تھا اس پہ جس طرح لوگوں کو اسٹوڈنٹ کو لائے گئے. لیکن یہ جو بات ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے بات کہ ایک وائس چانسلر, سٹنگ وائس چانسلر وہاں پہ ایک ایسے بندے کو بلا رہا ہے چیف گیسٹ جو کہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہا, وہ نہ وہ ایجوکیشن منسٹر ہے, نہ وہ پرائم منسٹر ہے, نہ وہ چیف منسٹر ہے, وہ کوئی اس کی ایسی کیپیسٹی نہیں سوائے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, اور اسے موقع فراہم کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو بلا کے کہ یوتھ کے حوالے سے کہ یوتھ, اور پھر اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ آپ لیڈر ہیں, میں زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا, آپ اشتیاق ہوگا آپ کو سننے کو, وہ آپ کو سنیں. تو میں دس از ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نوٹس ٹھیک لیا ہے انہوں نے, اور میں بھی اس کا نوٹس میں نے لیا ہے, جو ٹی وی پہ تو نہیں چلا لیکن میں نے نوٹس لیا ہے بڑا سخت, اور اس پہ ضرور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وائس چانسلر کا یا جو رولز ہیں یا ریگولیشن ہے یا لا ہے یا ان کا اوتھ ہے وہ سے ڈیویٹ کیا ہے. اس وقت جو وائس چانسلر صاحب ہیں جی سی کے یونیورسٹی کے, وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. ہاں وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, وہاں پہ اگر لوگوں کو موقع ملے تو وہاں سے لیڈرشپ جو آپ نے کچھ لوگوں کا بتایا, بھی میرے ٹائم پہ بھی ادھر یہ لوگ تھے ہمارے زمانے میں, خیر اس طرح گورنمنٹ کالج سے نہیں لیکن جوید آسمی پنجاب یونیورسٹی میں تھا, یا جنگیر بدر تھا, یا یہ لوگ جو آپ آصر اقبال یونیورسٹی میں تھے بعد میں, لیکن یہ لوگ ہوتے تھے. بعد میں جب بین لگ گیا رانا صاحب معذرت کے ساتھ, جب مریم نواز صاحبہ نے کنیر کالج میں خطاب کیا تھا, پنجاب یونیورسٹی میں خطاب کیا تھا, وائس چانسلر ہی نے بلایا تھا, تو اس وقت ان کے پاس کوئی وہ آفس ہولڈ نہیں کر رہی تھیں, کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی, لیکن وہ وہاں گئیں, انہوں نے خطاب کیا, تو ان کی تو سمجھو کیا کہنا چاہیے کہ رونمائی ہی 2 تعلیمی اداروں سے ہوئی, یونیورسٹیز سے ہوئی. نہیں بات آپ کی جو ہے نا وہ دیکھیں وہ اس طرح نہیں تھے کہ کوئی پروموٹ کرنے گئی تھی اپنے پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے کہا کہ جی آپ آگے آئیں پڑھیں یا ایسے کریں. میں سمجھتا ہوں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک لیپ ٹاپ اسکیم کا انٹروڈکشن کے لیے اگر میں بعض اوقات نہیں جاتا تو میں اسکول میں اپنے بہاف پہ کسی کو بھیج دیتا ہوں کہ یار یہ لیپ ٹاپ تقسیم آپ کر رہے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی پلیٹ فارم دیں جہاں پہ جو تقریر ہو, وہاں پہ سارا ڈسکس ہو, سیاست ڈسکس ہو, اور دوسرے بندے کو برا بلا کہا جائے اور کچھ چیزوں کا اس کو برانڈ کر کے ہماری چیزیں وہی جو. لیکن رانا صاحب, ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کا اس پہ رد عمل آیا ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ چھوٹی ذہنیت رکھنے والے لوگ میرے خلاف کارروائی کی باتیں کر رہے ہیں, اور آکسفورڈ میں بھی حکومت اور اپوزیشن کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, وہ یہ دلیل دے رہے ہیں اپنے فیل کی. نہیں, ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا رہا ہے, ایسے ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں, جب دونوں طرف سے بھی ہوتے تھے, یک طرفہ طور پر بھی ہوتے تھے. دونوں طرف والا بات جو ہے نا, دیکھیں نا وہ اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہا جاتا کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے, یہ ہمارے لیڈر ہیں. یہ وائس چانسلر کے یہ وہ فورم نہیں تھا. انہوں نے جو اس کا ٹاپک رکھا وہ بھی ایک یوتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے, جس طرح اس کا ایک یوتھ پہ ہے عمران خان کا, تو کل کو اتنا بڑا اسی طرح کا بلائیں پروگرام بنائیں اور دوسرے لوگوں کو موقع دیں سب کو. نہیں, اس کا مطلب ہے رانا صاحب کہ اعتراض آپ کو بلانے پر نہیں ہے, اس کو بڑا لیڈر کہنے پر یا یہ کہنے پر کہ جی میں اس میں حائل نہیں ہونا چاہتا, یہ اعتراض ہے. نہیں, آپ ذرا سنیں میرا ارشاد صاحب, آپ نے ساری بات نہیں سنی. میں معذرت کے ساتھ, زیدی صاحب ایجوکیشنسٹ ہیں, لیکن ان کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ اس اینگل سے اگر میں بات کروں گا تو میرا
لمبی ہو جائے گی. صحیح. تو ان کو تو میرا 2-3 مہینے رہ گئے ہیں شاید ان کی جو ٹائم ہے وہ ایکسپائر ہونے میں. ٹھیک. اور آپ میرا حال ودن لائن سمجھ گیا ہوں گے کہ اس کو بلانے کی کیا کیوں پنجاب کو کہ نہیں آگے کسی کو لگانا ہے VC. اچھا. اور اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے. ٹوٹل اینگولر تھا یہ فنکشن, ٹوٹل اینگولر تھا, اچھا. پولیٹیکل تھا, یہ تھا ہی پولیٹیکل ایک فنکشن. ٹھیک. ٹھیک. صحیح ہے, ٹھیک ہے, رکھ کے دیا ہے کہ یہاں آ کے اپنا پرموٹ کریں اپنے آپ. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب, نہیں کرتا ذہنیت کسی کی کیا چھوٹی ہونی ہے. جی ذہنیت تو اس بندے کی چھوٹی ہوگی جو اس قسم کا. دیکھیں ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ چیزوں سے باپ ہونا چاہیے, بالا تر ہونا چاہیے. عام لوگ نہیں ہیں, لیکن جب یہ اس طرح کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں اس طرح کا ڈسپلن یا اس طرح کو وہ ذہنیت کو پروموٹ کریں گے کہ یوتھ کو آپ ابھاریں اور ان کو اس طرح کی بات کریں اپنے کالجوں میں, تو وہ مناسب نہیں ہے جی کسی طریقے سے بھی. ہاں اگر پنجاب گورنمنٹ کی کوئی اسکیم تھی تو اس کو انٹروڈیوس کرنا تھا, تو کسی کالج میں جا کے لیپ ٹاپ یا کوئی اور چیز انہوں نے کرنی ہے تو کر لیں. جی ٹھیک ہے. رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے کچھ بات کریں گے. جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, آڈیو لیکس ہوئی ہیں, اس پہ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ بھی بلا لی ہے, لیکن اب تک آپ نے کس حد تک کارروائی کی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے کہ PM ہاؤس کی سیکیورٹی پہ اب ایک واضح کویسچن مارک ہے. اس میں کوئی شک نہیں فیصل صاحب کہ یہ دس از ویری انفارچونیٹ, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح اب ہماری سوسائٹی میں یہ چیز گھس گئی ہے, یہ لیکیج اور آڈیو لیکس, اور روزانہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر آفس کی یا پرائم منسٹر ہاؤس سے اس قسم کی چیز آئے تو پھر تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کویشچن کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جب چیز یہ سامنے آئی تو ڈیفینیٹلی اس پہ پروب کا تو کہہ دیا ہے, اور انشاءاللہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. جو ذمہ داران ہیں وہ سامنے آئیں گے, یہ کس طرح کرتے ہیں اور یا کیوں یہ سارا کچھ ہوا ہے, کس وجہ, کس نے یہ سارا وہاں پہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ابھی میں ایک جگہ رہ رہا ہوں, اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو مجھے تو نہیں پتا, انلیس کہ سامنے کوئی چیز آئے پھر اس کی انکوائری کی جائے. تو اگر کوئی اس میں ایجنسی انوالو ہے تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے. اگر کوئی انڈیویجول انوالو ہے یا افسر کوئی انوالو ہے جو اس وقت وہاں پہ کام کر رہے ہیں, یا عملہ کوئی انوالو ہے تو اس کا پتہ چلے گا. یا اس سے بھی کہ جب سے عمران خان وہاں پہ رہ رہے تھے, جاتے جاتے وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے, تو یہ ساری چیزیں میرا حال ہے اب انکوائری ہو رہی ہے تو پتہ چل جائے گا. رانا صاحب دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کا تو ذمہ داری فکس ہونی چاہیے, انکوائری ضروری ہے, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کو محفوظ رکھنا, سیکیور رکھنا, وہاں کی کنورسیشن کو سیکیور رکھنا جن کی ذمہ داری ہے ان کا تو سب کو پتہ ہوگا نا, پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہوگا, باقی کو بھی پتہ ہوگا. ان کے خلاف تو کارروائی فوراً ہو جانی چاہیے. جن کی قانونی ذمہ داری تھی ان کے خلاف ایک اخلاقی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر ان کے خلاف تو کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں تھی, وہ بھی کچھ نہیں ہوا ابھی تک. نہیں میرے خیال ہے یہ چیز ایشو سامنے آیا ہے ارشاد صاحب, بات پھر آپ کی بات درست ہے جی, لیکن میرا خیال ہے ہسٹری ایکشن جو ہے نا جی, وہ ان چیزوں پہ اس کی ڈیپتھ تک جانا چاہیے اور فوراً بجائے کسی کے خلاف ایکشن لیں. جی, اور چیز اگر اس سے بھی زیادہ سیریس نکل رہی ہو جی, تو یہ میرا حال ہے بعض اوقات جو آپ بات کر رہے ہیں جو ذمہ دار وہاں لوگ ہیں جی, ان کو بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اب چیزیں آ رہی ہیں, ٹیکنالوجی ہے کہ ان سے بھی بالا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہے کیا, میرا ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی ایک بالکل تفصیل سے کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا اور کس طرح یہ ہوا ہے. تو میرا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اب ہر طرف سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے یا ہم ہیں یا آپ لوگ ہیں, میڈیا ہے, کہ PM ہاؤس یا PM آفس اگر محفوظ نہیں ہے
تو اس پہ بہت کویشچن کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پتہ چلنا چاہیے اور اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. لیکن رانا صاحب اس وقت اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہیکرز کا حکومت کو معلوم ہے, حکومت نے ان کو انگیج کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ اس وقت بہتاؤ ہو رہا ہے. کیا اس میں صداقت ہے کہ آپ نے یہ جانچ کر لی ہے کہ ہیکرز کون ہیں اور ان سے رابطہ ہے اور ان سے واقعتاً کوئی بہتاؤ ہو رہا ہے؟ نہیں, بہتاؤ کس لیے کرنا ہے؟ جو وہ ڈیٹا واپس کر دیں, مزید ڈیٹا پبلک نہ کریں اس لیے. نہیں, مزید ڈیٹا خدا نخواستہ کدھر ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ جتنے مزید ڈیٹا نکالیں, شہباز صاحب کی جو گورننس ہے اس کا یہ جو لیکس ہوئی ہیں اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ہم نے کرنا, اور وہ تو بڑی ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن جو بات دوسری ہو رہی ہے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ بھائی کوئی الیکشن کرانے ہیں, تو جب یہ پرنسپل ہی ایک ایگری ہو گیا کہ پرنسپل سیٹل ہو گیا کہ پیس میل میں کرانے ہیں تاکہ سارے یکدم, اور جو ویریفائی کرے, کیونکہ ویریفائی تو کر نہیں رہے تھے, تو جس لوگوں نے بلایا وہ آئے, جنہوں نے یہ کنفرم کیا ان کے الیکشن ہو گئے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے. ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ الیکشن جو 9 حلقے تھے یا 11 حلقے تھے وہ پہلے ہم نے کہا ان کو کراتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ, اگر ہمیں اتنا ہی ہوتا تو دیکھیں نا, آپ عمران خان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی ہم کر سکتے تھے. لیکن یہ چیزیں ہوئیں کہ بھائی یہ پتہ کیا جائے, اور ہر صوبے سے کیا گیا. KPK سے چنے گئے, کراچی سے یا سندھ سے چنے گئے, اور پنجاب سے چنے گئے کہ 3 یا 4 وہاں سے لے لیں. تو یہ تو میرا حال یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ سے لے لیے ہیں. تو یہ میرا حال ہے کہ ایسے ہی اس کو تو خیر ایسے ہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ میٹنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. رانا صاحب, میٹنگ کریں گے نا. اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ ایک ٹسل چل رہی تھی مسلم لیگ کے اندر کہ ڈار صاحب آنے چاہیے, مفتاح صاحب کنٹینیو کرنے چاہیے, بالآخر ڈار صاحب آ گئے. یہ صرف ایک معیشت کو درست کرنے کے لیے فیصلہ ہوا ہے, یا مسلم لیگ کے اندر جو 2 گروپ بنے ہوئے تھے یہ ان میں سے کسی ایک گروپ کی جیت اور کسی ایک گروپ کی ہار ہے؟ کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ صرف وزیر خزانہ تو نہیں ہوں گے, وہ پہلے بھی 30-35 جو منسٹریز تھی ان کا نگرانی کیا کرتے تھے, کئی اداروں کے وہ سربراہ بنے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر یا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں, تو اب بھی ان کی حیثیت یہی ہوگی؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی 2 سوچتے ہیں, یہ بالکل نہیں ہے. مفتاح آئے اس حالات میں جب ڈار صاحب ادھر نہیں تھے, یا کوئی مفتاح نے پہلے بھی فائنانس منسٹری کا وہ چارج ان کے پاس رہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ٹائم پہ, جی, اور ان کا بھی اس میں بہت زیادہ تجربہ بھی تھا اور علم بھی رکھتے ہیں وہ. ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتاح صاحب کی اس میں مہارت تھی, اور اس میں بھی نہیں کوئی شک کہ ڈار صاحب کا بہت زیادہ تجربہ تھا. انہوں نے جس طرح مختلف اوقات میں اس شعبے میں معیشت میں کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے. تو ابھی مفتاح صاحب کے 6 مہینے پورے ہونے والے تھے کہ ایک تو وہ مزید منسٹر رہ بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ ان کو کسی نہ کسی یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بننا تھا, جو اس وقت شاید ہمارے لیے یہ مشکل تھا کہ ان کو تو جس طرح ہوتا ہے کہ وہاں سے جس طرح شوکت ترین کو کرایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے لیے ایک راستہ کھل گیا, عدالت نے ان کو ریلیف دیا ڈار صاحب کو, تو وہ آ رہے ہیں. مفتاح صاحب ساتھ ہوں گے. پہلے بھی ڈار صاحب مفتاح کی سپورٹ یا جو بھی تھا ادھر سے کوئی کرتے تھے, تو ابھی مفتاح بھی ان کے ساتھ ہوگا. مفتاح بالکل اس میں نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. باقی رہی ویسے رانا صاحب, یہ ڈار صاحب وارے میں نہیں رہ کے باہر جا کے واپس آئے, سیدھے منسٹر بن گئے, باقی بیچارے کوئی 6 ماہ جیل میں رہا, کوئی ابھی جا کے بری ہو رہا ہے. اتنی لمبی چوڑی سزائیں ایک طرح سے وہ قید نہ تقدیر وہ بھگتتے رہے, اور ڈار صاحب گئے, واپس گئے تو تب بھی منسٹر تھے, واپس آئے تب بھی منسٹر ہیں. نہیں, باہر رہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ایگزائل میں. آپ کو ہی پتہ ہے جب جو بھی کوئی جاتا ہے, چاہے وہ پاس کی ایک اس تاریخ ہو, میں سمجھتا ہوں آپ بھی باہر جاتے ہیں, جاتے ہوں گے, اور وہاں پہ آپ کا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ بھی اداس ہو جاتے ہوں گے, چاہے ہفتہ 10 دن بعد ہی دل اٹھتا ہے کہ اپنے وطن جائیں. یہ آسان کام نہیں ہوتا. کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, ذرا آپ مجھے رہ کے دکھائیں نا, وہ بھی سزا ہی ہوتی ہے. لیکن چلیں, وہ ڈار صاحب آئے ہیں,
اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اگر ڈار صاحب کے آنے سے بہتری آتی ہے تو ہمیں میرا حال ہے اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے، نہ کہ اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی کویشچن کھڑے کرنے چاہیے. نہیں رانا صاحب رانا صاحب جب جون میں جی فرمائیں جو وہ کیا وہ اسٹاک ایکسچینج اوپر آیا جی، تو آج میرا چیز بہتر آئی ہے. اللہ کرے اسی طرح ہی چیزیں چلیں اور یہ 200 صحیح ہے رانا صاحب، ٹھیک ہے وائبل ہو جائے. رانا صاحب لیکن جب وہ جون میں آنا چاہ رہے تھے، جولائی میں آنا چاہتے اس وقت تو یہاں مخالفت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا، خواجہ آصف نے بیان دیا، اب وہ سارے چپ ہو گئے. رانا صاحب ٹائم کم ہے، ون لائن کمنٹ پلیز. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، پارٹی میں ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن جو قیادت فیصلہ کرتی ہے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز صاحب، پھر وہ فائنل ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میاں صاحب نے ان کو نامزد بھی کیا، فیصلہ بھی کیا. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، آپ کے وقت رہنما اور وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.